بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت غازی علم دین شہید کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ غازی علم دین یہ تھا لاہور کا رہائشی 19 سالہ غازی علم دین پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھئی تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعے نے علم دین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہایت ہی گستاخانہ کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی جسے لاہور کے ایک ہندو پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راج پال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راج پال کو اس وجہ سے رہا کر دیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہ تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم دین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راج پال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ جذبات کا ایک تلاطم تھا جو ہجوم کے نعروں کی گونج میں امڈ رہا تھا۔ امام مسجد نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، مسلمان شیطان راج پال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور عدالتوں نے اسے حوصلہ بری کر دیا ہے، جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم دین کے دل میں اتر گئے اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا۔ وہ بھی راج پال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قرآن اندازی کی اور تینوں مرتبہ علم دین کا نام آیا۔ آخر کار رشید علم دین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم دین کے ہی حق میں لکھی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم دین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راج پال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راج پال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا کہ علم دین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راج پال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم دین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راج پال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم دین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر علم دین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم دین نے کہا، میں یہ کیسے کہہ دوں، میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم دین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرر تصور کیے جاتے تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی، لیکن قائد اعظم نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم دین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ غازی علم دین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے راج پال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے
حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر رہا ہوں۔ غازی علم دین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی۔ آخرکار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، اس کی اجازت دے دی گئی۔ 15 دن بعد جب غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم دین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم دین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہ گار انسان ہیں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم دین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ علم دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا اور 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کم از کم سزائے موت رکھی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔